بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انس اسلم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مافِ ضمیر بیان کریں۔ انس اسلم کلاس ثالثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، الصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش، اور اصل ظالم تو کفر کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر آدھ کوئی دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ کسی بھی معاشرے، جماعت یا قوم کے نوجوان اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ معاشرے کا انقلاب انہی کے دم سے وابستہ ہے۔ کسی بھی قوم کے نوجوان اگر بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جائیں تو پوری قوم پسی اور تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اگر نوجوان صحیح سمت اختیار کر لیں تو پوری قوم ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی دنیا اور آخرت میں اپنا نام روشن کر لیتی ہے۔ شرعی اعتبار سے جوانی یا نوجوانی کی عمر سخت کٹھن کام کرنے اور نکاح کرنے، بت باری اور فہم و بصیرت کی عمر ہے، لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج کے نوجوان ان تمام چیزوں سے بے نیاز اور یکسر خالی نظر آتے ہیں۔ آج کا مسلمان نوجوان انتہائی نازک مزاج اور حساس طبیعت اور کمزور عقیدے کا حامل ہے، اور اس قدر ہم پرست ہے کہ اس پر عورت ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ذرا سی تکلیف اسے بے چین کر دیتی ہے، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کی نازک مزاجی کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کی حساس طبیعت اپنے دل میں دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض رکھنے پر امادہ کر دیتی ہے۔ بلوغت کی عمر جب انسان بلوغت کی عمر تک پہنچتا ہے تو بہت سی ترجیحات اور ترغیبات میں بہت زیادہ رد و بدل ہو جاتا ہے۔ کچھ نئی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ نئی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا کوئی نوجوان ایسا بھی ہے کہ جس نے دشمنیوں کو بھی کچھ معیار بنا رکھے ہو، دوستیوں کے بھی کچھ معیار بنا رکھے ہو کہ میرا دوست کون بنے، میرا دشمن کون بنے؟ حالانکہ اسلام نے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی اور ہر مسلمان کو یہ بطور معیار عطا فرمایا۔ دیر صرف ہمارے قرآن و حدیث کو کھول کر دیکھنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی دوستی، محبت، اتحاد اور دشمنی، نفرت اور بغض کا ذاتی معیار، اسلامی معیار صرف تنظیمی، اجتماعی، انفرادی وہ نہیں ہے، بلکہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جس شخص نے دنیا میں برے دین و اخلاق اور کردار کے حامل کو دوست بنایا ہوگا، وہ ندامت اور حسرت سے چیخ و پکار اٹھے گا اور کہے گا، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس اسلام جیسی نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، مجھے بہکا دیا۔ شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔
دوسری جگہ اس طرح فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے پاس فرامدار دل لے کے حاضر ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، آخرت کی فکر کریں اور کامیابی کی طرف پلٹ آئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانیوں کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔